بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریگستان کی زمین دہک رہی تھی، تیز دھوپ میں نیزوں کے سائے جل ملا رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ریت اڑتی اور افق پر دھندلا سا غبار اٹھتا۔ یہ جنگ موتا کا میدان تھا، وہ دن جب صرف 3000 مسلمان 1,00,000 رومی لشکر کے مقابل کھڑے تھے۔ مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، 3 علم بردار مقرر کیے تھے، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر علم سنبھالے گا، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ علم اٹھائے گا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں اپنا قائد بنا لیں۔ جنگ شروع ہوئی، میدان میں کفار کی صفیں پہاڑ کی طرح مضبوط اور مسلمانوں کا لشکر سمندر میں ایک جزیرے کی مانند۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھایا، تلوار بلند کی اور اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ نیزوں کی بوچھاڑ میں شہید ہو گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، علم تھاما، گھوڑے سے اترے اور دشمن کے بیچوں بیچ داخل ہو گئے۔ ایک بازو کٹا، پھر دوسرا کٹا، مگر علم زمین پر نہ گرا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، یہاں تک کہ ان کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان کی زبان پر اشعار تھے، دل میں یقین، وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب تینوں سپہ سالار شہید ہو چکے تھے۔ لشکر میں اضطراب پھیل گیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل لرز گئے، اب کیا ہوگا؟ اسی لمحے سب کی نظریں ایک شخص پر ٹھہریں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابھی اسلام میں نئے تھے، مگر جنگ کے میدان ان کی پہچان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کفار کے خلاف کھینچ لیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے علم تھاما، ایک نظر میدان پر ڈالی اور لمحوں میں صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ رومی لشکر تعداد میں کئی گنا زیادہ تھا، مسلمانوں کے چہرے پسینے اور خاک سے بھرے تھے، گھوڑے تھک چکے تھے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر عجیب اطمینان تھا۔ انہوں نے کہا، اسلام کے سپاہیوں، گھبراؤ نہیں، ہم وہ نہیں جو تعداد پر بھروسہ کریں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی چال چلی جو تاریخ کے صفحات میں خالد کی جنگی دانش کے نام سے ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو لشکر کی صفیں تبدیل کر دی، جو دستہ اگلے محاذ پر تھا اسے پیچھے ہٹا دیا، اور جو پیچھے تھا انہیں آگے کر دیا۔ اگلی صبح جب رومیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے سامنے نئے چہرے ہیں، نئی آوازیں اور نیا جوش ہے، تو وہ سمجھے کہ مدینہ سے تازہ کمک پہنچ گئی ہے۔ رومی سپہ سالار نے سوچا، شاید مسلمانوں کو مدد مل گئی ہے، اب لڑنا خطرناک ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوسری چال چل دی۔ انہوں نے لشکر کو منظم انداز میں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، جیسے کہ حملہ جاری رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ پسپا ہو رہے ہوں۔ یہ پسپائی دراصل ایک عظیم رکنے والی جیت تھی۔ دشمن نے سوچا کہ مسلمان نئے لشکر کے ساتھ اپنی فوج کو نئی ترتیب دے رہے ہیں، اس لیے رومیوں نے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ یوں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 کے لشکر کو 1,00,000 کے سمندر سے نکال لیا، بغیر شکست کھائے، بغیر ٹوٹے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب عقل، ایمان اور حکمت نے تلوار سے زیادہ کام کیا۔ جب مسلمان مدینہ لوٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا۔ بعض لوگ کہنے لگے، خالد پیچھے ہٹ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خالد پیچھے نہیں ہٹا، وہ اللہ کی تلوار ہے جسے اللہ نے دوبارہ نیام میں رکھ لیا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہمیشہ کے لیے سیف اللہ، اللہ کی تلوار بن گیا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی دانش صرف موتا تک محدود نہیں رہی۔ جب یمامہ کی جنگ ہوئی اور مسلمہ کذاب کا لشکر مسلمانوں کے مقابل آیا، تب بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیر سے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ انہوں نے فوج کو قبیلوں کے بجائے علم کے تحت منظم کیا، تاکہ ہر ایک اپنے پرچم کے گرد جم جائیں اور صفیں منتشر نہ ہوں۔ یہ وہ ترکیب تھی جس نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ پھر شام کا میدان آیا، یرموک کی جنگ۔
ایک طرف بازنطینی سلطنت کے 1,30,000 سپاہی، دوسری طرف صرف 40,000 مسلمان۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوں کو اس طرح ترتیب دیا جیسے ایک شاعر مصرے باندھتا ہے۔ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو پہاڑوں کے پیچھے چھپایا، دشمن کے دائیں بازو پر تیز حملہ کیا، پھر پیچھے ہٹنے کا ڈرامہ کیا تاکہ رومی فوج آگے بڑھے، اور جیسے ہی وہ پھیل گئی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھپے ہوئے سواروں کو پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک لمحے میں رومی لشکر گھبرا گیا، صفیں ٹوٹ گئیں اور مسلمانوں نے ایسی فتح حاصل کی جس نے روم کی سلطنت کو ہلا دیا۔ یرموک کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو ایک شخص نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے سیف اللہ، آپ نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، کیا کبھی شکست ہوئی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، مگر میں اب بستر پر مرنے جا رہا ہوں اور یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ واقعی جب وہ بستر مرگ پر تھے ان کے جسم پر ایک زخم کی جگہ خالی نہ تھی۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ زخم ہر طرف سے ہیں، مگر افسوس کہ خالد میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا۔ ہائے تلواروں کی جنکار، ہائے گھوڑوں کی ٹاپیں، کیا زمانہ تھا۔ ان کی آنکھیں بند ہوئیں، مگر ان کی دانش، ان کی تدبیر، ان کی جرت آج بھی تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہے۔ اختتام، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ ایمان تلوار سے بھی قوی ہے اور عقل میدان سے بھی بڑی۔ انہوں نے دکھایا کہ مسلمان کبھی شکست نہیں کھاتا، وہ یا جیتتا ہے یا ایمان کی امتحا گاہ میں سرگرو ہو جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی دانش صرف زمین کے نقشے نہیں بدلتی تھی، وہ دلوں میں یقین کا چراغ جلا دیتی تھی۔ اور آج بھی جب کوئی کمزور دل ہار مانتا ہے، موتا کا وہ منظر یاد آتا ہے جہاں 3,000 مٹھی بھر سپاہیوں میں سے ایک شخص اٹھا اور اپنی حکمت سے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، سیف اللہ المسلوم، اللہ کی نکلی ہوئی تلوار جو آج تک چمک رہی ہے۔